بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کل ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا۔ ایکچولی اس کا جو مقصد تھا بلانے کا وہ اور تھا، اور پھر آگے سے جو ناکامی حاصل ہوئی حکومت کو وہ اور ہے۔ یہ دونوں چیزیں میں آپ کو ذرا بتاؤں گا اس ویلاگ میں۔ اس کے علاوہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب ڈٹ گئے ہیں۔ انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیڈنگ بل تھا اباؤٹ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن 184(3) کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر، اس کو کیا کہتے ہیں نظر ثانی کے لیے دوبارہ واپس پارلیمنٹ میں بھیج دیا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بل ہے یہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے ایک چیز، کیونکہ اس بل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تجاوزات کی گئی ہیں، تجاوز کیا گیا ان میں۔ اگر اس طرح کا کوئی بل سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف پاس کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے ترمیم کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ آئین میں ترمیم ضروری ہے۔ اگر آئین میں ترمیم نہیں ہوتی تو یہ بل جو ہے وہ کسی حالت میں پارلیمنٹ پاس نہیں کر سکتا۔ اگر پارلیمنٹ پاس کرتا ہے تو پھر صدر کے پاس اختیارات ہیں آرٹیکل 75 کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ ایسے بل جتنے بھی ہیں ان کو واپس نظر ثانی کے لیے بھیج سکتا ہے۔ اور اس بار صدر پاکستان نے وہی کیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ 3 ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس کے اختیارات کے اوپر یہ بل پیش کیا گیا ہے، اس کے از خود نوٹس کے اوپر یہ بل پیش کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے صدر پاکستان نے اس بل کو نظر ثانی کے لیے واپس بھیجا پارلیمنٹ میں کہ اس کو نظر ثانی اس کے اوپر کی جائے اور اس میں جو چیزیں غیر ضروری ہیں ان کو ختم کیا جائے، ایک چیز۔ دوسرا، تاکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا معیار ہے اس کو معیاری رہنا دیا جائے۔ اس کے علاوہ پھر حکومت کیا سوچ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اب صدر مملکت کا کیا کہتے ہیں جو اختیارات ہے، دائرہ اختیارات ہے، ان کو کم کیا جائے۔ دیکھیں، اندازہ لگائیں ان کے کام۔ پہلے ان کے اوپر پرچے تھے، کیسز تھے، اور جن اداروں کے کیسز ان کے اوپر تھے، چاہے وہ FIA، اینٹی کرپشن، چاہے وہ پولیس، چاہے وہ نیب، تمام اداروں کے انہوں نے پر کاٹے، بل پیش کیے، ترامیم کی، قانون بنائے اور ڈرائی کلین کیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب الیکشن جو ہے وہ ہمارے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے تلوار اس کی، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے بھونڈے کیا کہتے ہیں طریقے، پلاننگ، پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ اور جب عدلیہ کے پاس اس کا نوٹس چلا گیا تو عدلیہ کے خلاف انہوں نے مہم شروع کی، ایون کہ عدلیہ کے اگینسٹ انہوں نے بل پاس کروا دیا پارلیمنٹ سے تاکہ ان کے پر کاٹے جائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جوڈیشری کے پر کاٹنے کے لیے انہوں نے بل پیش کیا۔ اب جب ان کو پتہ لگا کہ ہمارے اوپر ہمارا جو کیا کہتے ہیں ابو جان ہے صدر مملکت، وہ بیٹھے ہیں اور وہ بل کو واپس بھیج رہے ہیں، وہ نظر ثانی کے لیے ہمیں واپس بھیج رہے ہیں، وہ نہیں دستخط کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کے پر کاٹنے کے لیے اب نئی قانون سازی شروع کر دی ہے اور نیا بل پیش کیا جائے گا۔ تو یہ ہے حکومت پاکستان میں، یہ ہے حکومت جو آٹے کی لائنوں میں لگائی بیٹھی ہے لوگوں کو، یہ ہے وہ حکومت جو آٹے کی لائنوں میں لگا کے لوگوں کو مار رہی ہے، اور یہ ہے وہ حکومت جس کا فوکس صرف اور صرف الیکشن کو روکنا کیسے ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ کامن پیپلز کے لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ حکومت ہمارے لیے بڑی کیا کہتے ہیں تگ و دو کر رہی ہے۔ وہ اپنے لیے فی الحال کر رہی ہے، جس نے اپنے کیسز معاف کروانے، جس نے اپنے پلان سیدھے کرنے، وہ آپ کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے ان 11 مہینوں میں۔ آپ یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں ان 11 مہینوں میں ایک چیز بتا دی جائے کہ جو آپ کی اور عوام کی ویلفیئر میں کی گئی ہو، نہیں ہے، الٹا مہنگائی کی ہے، اور اس کا کل ان کو جواب بھی کہیں سے ملا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کے اسلام آباد کے تمام مقدمات ہیں ان کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ریلیف دیا جائے، کہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے
کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی تمام پیشی کو کیا کہتے ہیں مقرر کیا جائے. تو وہ درخواست بھی مقرر ہو گئی ہے اور اس کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں وہ انشاءاللہ 12 اپریل کو اس کی جو سماعت کریں گے. تو دیکھیں آگے پھر کیا ہوتا ہے. تمام مقدمات میں ان کی ویڈیو لنک حاضری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. دوسرا، عمران خان صاحب نے افطار کے ٹائم 12 منٹ تقریر کی ہے اپنے کارکنان سے اور انہوں نے شہید کا مطلب بتایا ہے کہ جیسے ضلع شاہ شہید ہوا ہے، جیسے اور شہید ہوئے ہیں، یہ لوگ جہاد کی کیا کہتے ہیں جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. جو اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کال دوں گا آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے پاکستان میں، آئین کو سپریم کرنے کے لیے پاکستان میں کال دوں گا، اور آپ تمام لوگوں نے نکلنا ہے. پاکستانیوں کو انہوں نے کہا ہے اور ان لوگوں کو کہا ہے جن کے زندہ ضمیر ہیں، جن کے زندہ دل ہیں اور جو اپنی حقیقی آزادی کو سمجھتے ہیں، جو غلام نہیں ہیں، ڈومینیٹ نہیں ہیں، اور جن کے منہ میں ابھی تک بریانی کی بوٹی اور قیمے اور آلو والے نان نہیں گئے. یہ ان کے لیے خطاب تھا. آگے آپ چلتے ہیں. کل جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے 2 مطلب تھے. ایک مطلب یہ تھا کہ ایک تو جو ہم نے سیاسی گہما گہمی شروع کی ہوئی ہے، ایک سیاسی جنگ شروع کی ہوئی ہے پاکستان میں، اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس میں کوئی ہمیں کیا کہتے ہیں کوئی بات سامنے آئے گی یا ہم ان کے سامنے رکھیں گے جو ہمارے عسکری ادارے ہیں تو وہ ہمیں کوئی کیا کہتے ہیں ریلیف لے دیں گے یا ہمارا کوئی مطلب کہ بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرا مقصد یہ تھا الیکشن سے کیسے فرار ہوا جائے. تو نیشنل کمیٹی کی جو کل اجلاس تھا اس میں حکومت، پی ڈی ایم، زرداری اور ان کی یہ چال تھی کہ کسی طریقے سے یہاں سے ہم ایک ایسا بیانیہ پوری قوم کو پورے ملک میں بھیجیں جو مشترکہ ہو اور اس قسم کا ہو کہ جس میں یہ بات کی تھوڑی سی ہلکی سی جھلک بھی آ جائے کہ سپریم کورٹ پر جو ہم تنقید کر رہے ہیں اس میں ہمیں پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ اور عسکری اداروں کی پشت پناہی حاصل ہے. اور یہ جو عسکری ادارے ہیں یا آرمی ہے یہ سمجھتی ہے کہ بالکل سپریم کورٹ بھی یہ جو ایک ادارہ ہے اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، یا پھر جو یہ پی ڈی ایم کا چون چون کا مربع یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ صحیح تنقید کر رہا ہے. مگر میں نے کل کے ویلاگ میں یہ بات کلیئر کر دی تھی، جہاں تک میں آرمی کو جانتا ہوں تو وہ یہ کلیئر کی تھی کہ آرمی اس جو سینیریو ہے، جو سیاست کا جو ابھی سینیریو پاکستان میں چل رہا ہے، اس دلدل میں کبھی اپنے کپڑے میلے نہیں کرے گی، کبھی اس دلدل میں نہیں کودے گی، نہیں اپنے آپ کو اس دلدل میں لائے گی، کیونکہ یہ اتنا گندا دلدل ہوا ہے کہ یہ اب مرنے مرانے پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو ایسی ایسی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو آرمی کا ایک سٹیٹس ہے اور وہ سٹیٹس یہ ہے کہ آرمی اس طرح کی سیاست میں، پہلی تو بات ہے آرمی سیاسی ہے نہیں، آرمی ایک سیکیورٹی ادارہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو لوگ سیاسی چالیں چلتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے، کیونکہ آرمی جو ہے وہ پاورفل ہوتی ہے، آرمی کے پاس کچھ ایسے کیا کہتے ہیں ایجنسیز ہیں اور کچھ ایسے آگے سب کیا کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ ہیں کہ وہ بہت پاورفل ہے. تو یہ چاہتے ہوتے ہیں سیاسی لوگ کہ ہماری جو گنگا ہے، گنگا میں جو نیا نو جو جسے ہم کہتے ہیں کشتی، وہ پار لگانے کے لیے آرمی ہمارا کیا کہتے ہیں وے بنے گی، سہارا بنے گی. تو کل آرمی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جتنے بھی عسکری ادارے تھے انہوں نے ایک چیز سے تو انکار کر دیا کہ اس طرح کا کوئی بھی بیانیہ، کوئی بھی بات نیشنل سیکیورٹی کونسل کے یا کمیٹی کے اجلاس میں نہیں بولی. ایک چیز. دوسرا، جو ان کا پی ڈی ایم کا چون چون کا مربع کا پلان تھا وہ ناکام ہو گیا. ایک چیز. مگر تمام جو کوششیں ناکام ہوئی ہیں اس کے باوجود یہ لوگ چاہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے الیکشن کے اوپر بات ہو اور الیکشن کیا کہتے ہیں ہم ڈیلے کروانے کی کوشش کریں اور اس میں کیا کہتے ہیں سیکیورٹی چیلنجز اور دہشت گردی کو کیا کہتے ہیں اعلیٰ کار بنایا جائے. مگر سیکیورٹی کمیٹی کے جتنے بھی عسکری ادارے شامل تھے اس میں انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں
पिछले दौर में दहशत गर्दी TTP के साथ जो मुज़ाकरात हुए ये नहीं होने चाहिए थे और इनकी वजह से दहशत गर्दी की एक लहर दोबारा आई है। मगर मैं आपको बता दूं कि जो पिछली हुकूमत में TTP के साथ मुज़ाकरात हुए हैं उसमें भी जो पुष्टपनाही हासिल थी वो इनके होते हुए ही जो आर्मी उसमें इन्वॉल्व थी, आर्मी के बगैर ये मुज़ाकरात नहीं हुए क्योंकि आर्मी की जो टॉप सीक्रेट एजेंसीज हैं उन्होंने भी मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। तो मुज़ाकरात ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि इमरान खान साहब का जो एक ज़हन है, माइंड है, वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है कि डायलॉग के ज़रिए मामला हल हो, मगर उसमें भी आर्मी की पुष्टपनाही हासिल थी। ऐसा नहीं है कि वो क्या कहते हैं खुद बजाते खुद उन्होंने कोई इस तरह की बात की हो या डायलॉग किए हों। मुज़ाकरात हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये चीज़ एक एलानिये में आई है, मगर एलानिये में कहीं भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई कि इलेक्शन के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो तनकीद की जा रही है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ज़राए से हमें पता चला है वो ये है कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लेकर एक रिमार्क्स दिया है और वो रिमार्क्स ये है कि ये जो हुकूमत है ये बुरे तरीके से नाकाम हुई है। माशी और इक्तिसादी सरगर्मियों में पाकिस्तान में जो माशी सेटअप है, जो मईशत को कंट्रोल करने में ये बुरी तरीके से नाकाम हुई है ये हुकूमत। और इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ कही है और वो ये है कि तमाम इदारों के ऊपर जो तनकीद की जा रही है ये बंद होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि तनकीद कौन कर रहा है, तनकीद PDM कर रही है, तनकीद वही हुकूमत कर रही है। तो इनके जो उधर लवाहिकीन तमाम जो बैठे थे PDM के चूं चूं के मुरब्बे के 2 वजीर जो बैठे थे और वजीर आजम साहब बैठे थे, इनको यकदम सांप सूंघ गया कि ये जनरल साहब क्या गल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भले ही बराह रास्त क्या कहते हैं हुकूमत के साथ हुकूमती मामलात में या मतलब क्या कहते हैं सियासत में आर्मी का कोई रोल नजर नहीं आता है, मगर आर्मी पाकिस्तान की इक्तिसादी, माशी और सलामती के ऊपर नजर रखे हुए होती है। आर्मी के लोग भी देख रहे होते हैं, उनके भी टेबल पे वहां वही फूड जाती जो हम इतनी महंगी खाते हैं, तो वो भी ये चीजें देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनको पता नहीं और बात ऊपर से निकल गई है। तो इनके एक बार ना औसां खता हुए और ये इनको सांप सूंघ गया कि ये जनरल साहब क्या बात कर रहे हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर PDM की जानिब से हमले हुए हैं और इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास था इसके बाद कोई एलानिया इस किस्म का जारी नहीं हुआ कि जिसमें हुकूमत उसको बयानिया बना के आगे चलती। उनके मफाद का या उनके जो प्लानिंग थी उस किस्म का कोई बयानिया नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई इस किस्म की बात नहीं की गई, इलेक्शन के हवाले से कोई बात नहीं की गई, मगर ये लोग चाहते थे कि इस तरह की कोई बात आए जिसको हम पब्लिकली कह सकेंगे हम तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम एक पेज के ऊपर हैं अदलिया के खिलाफ या इलेक्शन की इस भाग दौड़ में जो एक फैसला लिया गया उसमें। तो फौरी तौर पे मरियम औरंगजेब साहब बाहर आती हैं और ये आगे बौखलाहट में ऐलान कर देती हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो अपना एतमाद खो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं वो इस्तीफा दें, फौरन इस्तीफे का मुतालबा किया है इन्होंने। मैं आपको बता दूं एतमाद तो आप पूरी कौम का खो चुके हैं, एतमाद आप अस्करी इदारों का भी खो चुके हैं, क्योंकि आपके सामने जनरल साहब ने कहा है कि आप इक्तिसादी और माशी हालात को कंट्रोल करने से नाकाम रहे हैं। तो ये चीज़ें आप देखें कि एतमाद कौन खो चुका है, मगर वक्त के साथ साथ ये चीज़ें और गंभीर होती हुई नज़र आ रही हैं, रुकती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। ये मामलात कहीं से कहीं जाके रुकेंगे। अब देखते हैं ये कहाँ पे जाके रुकेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।